پاکستان کے تین بڑے جھوٹ: طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور دوسرا، قانون سب کے لیے برابر ہے، اور تیسرا، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام۔ 60 لوگوں کو فوجی عدالت نے سزا سنائی، جس میں عمران خان کا ایک مانجا بھی شامل ہے۔ 10 سال تک کے، کسی کو 2 سال، کسی کو 5 سال، کسی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے جن لوگوں کو سزا سنائی گئی تھی یورپین یونین، انگلینڈ، امریکہ کی طرف سے، باقاعدہ طور پر بتایا گیا تھا کہ یہ ناانصافی ہے، اندھیر نگری چوپڑ راج، مگر اس کے باوجود یہ سزا کیوں سنائی گئی؟ آج اس پر بات کریں گے۔ امریکہ کا پریشر پاکستان لے پائے گا یا نہیں لے پائے گا؟ اور فوجی جو ہیں، جو ہائی لیول پہ نہیں ہے مگر ان کے پاس بھی پاور ہے، ان کے گھروں میں کیا ہوتا ہے، کیا سلوک ان کی بیگمات کے ساتھ ہوتا ہے، یہ بھی آج کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ جو 60 لوگوں کو سزا سنائی گئی، اب پرابلم یہ ہوئی تھی کہ پاکستانی فوج نے سوچا کہ اگر اب ہم نے بزدلی کا کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے ہماری عوام نے بھی شور ڈالا ہوا ہے، میڈیا پہ بھی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہے، تو امریکہ کے یا انگلینڈ کے یا یورپین یونین کے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سزا سنائیں گے۔ لیکن اس پر ایک مشاورت ہوئی، پہلے مشورہ کیا گیا، کیونکہ یہ جو بھی سزائیں سنائی گئی ہیں آپ سب کے علم میں ہے کہ ایک مور چوری کرنے پر یا ایک بت توڑنے پر اتنی سزا سنائی گئی، وہاں پہ تو زندہ بندے جلا دیے جاتے ہیں، زندہ لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو انا کا مسئلہ بن گیا، جیسے آپ کہتے ہیں جھوٹی عزت، اس کا پرابلم بن گیا کہ اب اگر ہم نے یہ سزا نہ سنائی تو ہماری عوام جو اسے ہم سختی کے ساتھ کنٹرول کر رہے ہیں، تشدد کے ساتھ کنٹرول کر رہے ہیں، اس پر پھر ظاہر ایسی دہشت نہیں پڑے گی جو ہم ڈالنی چاہتے ہیں۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر میٹنگ ہوئی اور اس منظوری یہ دی گئی کہ سزا سنائی جائے، لیکن یہ سزائیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ لوگ یہ بات نوٹ کر لیں، جو نیکسٹ اپیل ہوگی عدالت میں جائے گی، وہاں پہ جا کے یا تو یہ سزائیں کم ہو جائیں گی یا بالکل ختم ہو جائیں گی، یا یہ برقرار نہیں رہیں گی، اور پھر یہ کہا جائے گا جناب ہماری فوجی عدالت نے تو سنائی تھی، اب بڑی عدالت نے اگر ان کی اپیل منظور کر لی تو کیا کر سکتے ہیں؟ اور جس کو کہتے ہیں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اپنی طرف سے یہ کمال کیا گیا۔ امریکہ کا دباؤ اتنا بڑھ چکا ہے کہ جو پاکستانی ایمبیسی ہے امریکہ میں، اس کے لیے بھی مشکل پیدا ہوئی ہے۔ وزیر دفاع کے جو معاملات ہیں آپ سب کے علم میں ہیں، وزیر دفاع صاحب کافی گرم تھے کہ امریکہ کیا ایک بندہ اگر یہ پریشر ہمارے اوپر ڈال رہا ہے تو اس کو کیا حق حاصل ہے، لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ جو چھوٹے کرندے ہیں، ہائی لیول کے نہیں، جس طرح سعد رفیق جیسے ہوئے، یہ خواجہ آصف جیسے ہوئے، وہ ایک دو اور بھی ہیں، 4-5 ہیں، وہ آ کر کچھ بیانات دے رہے ہیں، لیکن دفتر خارجہ کی طرف سے امریکہ کے متعلق کوئی بھی بیان دینے سے معذرت کی گئی، اور پاکستان نے کہا جی ہم کوئی بیان نہیں دینا چاہتے۔ جب آپ کی عدالتوں میں انصاف نہیں ہوگا، جب آپ کے سیاستدان جو ہیں ان کو اپنی عوام کی فکر نہیں ہوگی، ان کو اپنی فکر ہوگی، جب جرنیلوں کو اپنی اولاد کی، اپنی زندگی کی فکر ہوگی، تو عوام کس کے پاس جائے گی؟ ایک سادہ سا سوال ہے، کس کو کہے گی عوام؟ اگر کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، آپ کی عدالتیں نہیں سنتی، آپ کی پولیس نہیں سنتی، آپ کی فوج نہیں سنتی، تو کہاں پہ سوالی جائے گی؟ ظاہر ہے پھر وہ کوئی سہارا ڈھونڈتے ہیں، تو جو بھی ملک ان کی مدد کرے لوگ اس طرف بڑی تیزی کے ساتھ جاتے ہیں۔ یہی اس وقت جو بھی پوسٹ اس وقت امریکہ سے آ رہی ہے، وہ ملین کے حساب سے لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور اسے آگے شیئر بھی کر رہے ہیں، فارورڈ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس پہ بحث بھی کر رہے ہیں، میڈیا بات چیت بھی کر رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے اس وقت۔ آپ نہ تو اپنی عوام کو خوراک دے سکے،
نا انصاف دے سکے، نہ آپ کے پاس کوئی ایسا سوالی آ جائے جو مظلوم ہو اس کی بات سن سکے، تو اس کے اثرات یہی ہوتے ہیں کہ پھر دوسرے ممالک کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا گھروں میں جب لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں تو پھر ظاہر باہر بات نکلتی ہے اور دوسرے لوگ جو ہے وہ معاملات میں دخل اندازی کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حالات اس وقت پاکستان کے قوم کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اچھا، آج کے پروگرام میں ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو ہمارے فوج کے کرنل وغیرہ ہیں ان کی بیگمات کے بارے میں بھی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے کہا جب ہم نے یہ آواز اٹھائی کہ یہ ناانصافی ہے تو ہمارے گھروں میں بھی فوج داخل ہوگی، کرنل کے گھر میں فوج پہنچ گئی، بریگیڈیئر کے گھر میں فوج پہنچ گئی، اور بھی کسی نے اگر بات کی اور انہوں نے ڈرایا دھمکایا گیا کہ آپ اپنی زبانیں بند رکھیں، تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت پاکستان کن حالات میں گزر رہا ہے۔ چند سیاسی لوگوں کی وجہ سے جو نہ تو پاکستان کے لیے آج تک کچھ کر سکے، ہر بات پہ یہ کہہ دیتے وہ 3.5 سال عمران خان کے جو تھے اس کی وجہ سے سارا بیڑا غرق ہوا، تو جو 60 سال سے آپ نے کیا وہ کون سے کارنامے ہیں، ذرا یہ بتائیے عوام کو کہ ہم نے کیا کیا۔ کوئی کسی سڑک کے اوپر اپنا بورڈ لگا کے بیٹھا ہوا کہ میں نے یہ سڑک بنوائی ہے، کوئی کسی گلی کے اوپر، کوئی گٹر کے ڈھکنے کے اوپر۔ ان لوگوں کی سوچ دیکھیں نا اور اسی طرح جو ان کے آگے پیچھے پھرنے والے ہیں وہ بھی ذہنی معذور ہیں، ان میں بھی عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ قرضے لے لے کے آپ ملک کو چلا رہے ہیں اور سوچ آپ کی ایسی ہے جیسے آپ جیب سے پیسے خرچ کر رہے۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ بٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے جو ان کی وکالت کرے سیاسی پارٹیوں کی، جرنیلوں کی، تو میں بھی تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ اس محفل میں شامل ہوا، مجھے بھی دعوت دی انہوں نے، تو انہوں نے کہا جی آپ بتائیں جی یہ اس کا حال کیا ہے۔ بحث یہ ہو رہی تھی کہ پاکستانی بے فکر ہو کے پاکستان میں پیسے بھیجیں اور فکر نہ کریں، پھر ظاہر ہے فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر جب آپ کے پیسے ختم ہو جائیں، ضائع ہو جائے تو ضرورت نہیں۔ تو میں نے انہیں ایک سادہ سا ایک ہی بات کی، میں نے کہا جناب میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، یہ ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوتے آج کل آپ کو پتا۔ میں نے کہا جی جتنے سیاستدان ہیں، جتنے جرنیل ہیں، ان کو اپنی دولت پاکستان میں لے آئے تو سارے پاکستانی بھی ظاہر ہے ان کو پتا ہوگا کہ ان کی دولت باہر نہیں ہے تو یہاں لے آئیں گے، اور یہاں پہ پھر وہ سوال نہیں کوئی کر سکے کہ آپ اپنے دولت، اپنے جائیداد، اپنے جو بھی اثاثے ہیں وہ دوسرے ممالک میں لے گئے ہیں، تو جب آپ اپنے لے آئیں گے تو سب لے آئیں گے۔ یہاں پہ آپ ان کے پاس جواب نہیں تھا، وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اب کس طرح دفاع کیا جائے، اور پھر انہوں نے موضوع چینج کر دیا تھوڑا بہت۔ یہ سیاسی پتے ہوتے ہیں، جو چیز آپ کے لیے کوئی بات کرے کہ جناب آپ کی اس میں کمزوری ہے تو وہاں پہ پھر بات پلٹ دی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارے یہ نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، مریم ہے، جتنے بھی سیاستدان ہیں جو جن کا کام ہے جھوٹ بولنا، جب ان سے سوال کوئی کیا جاتا ہے جواب وہ کوئی دیتے، سوال کوئی ہوتا ہے جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے لیپ ٹاپ تقسیم کیے، ہم نے موٹر وے بنائی، کیونکہ اس سوال کا جواب نہیں ان کے پاس ہوتا۔ لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، اپنی طرف سے یہ چلاکی دکھاتے ہیں۔ آج ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان کی رہائی کے لیے قوم جو ہے وہ کبھی یہ منظور نہیں کرے گی کہ امریکہ جو ہے اس میں مدد کرے۔ امریکہ مدد کرے گا تو کیا ہو گیا، پہلے بھی تو امریکہ ملک چلا رہا ہے نا، پہلے بھی تو امریکہ کے ٹکڑوں پہ آپ چل رہے ہیں۔ یہ الیکشن آپ نے کروائے، امریکہ سے پیسے آئے۔ یہ جو شیری رحمان ہے اس نے پتہ نہیں $5 لاکھ لیے کوئی چیریٹی کے لیے، سارے تو آپ امریکہ سے پیسے لیتے ہیں۔ یہ جو رجیم چینج ہے یہ بھی تو امریکہ سے ہی آپ کو ملا، ورنہ کہاں آپ الیکشن ہارے ہوئے تھے، کہاں آپ جیت گئے، کیونکہ پورا پیکج آپ کو دیا گیا تھا کہ آپ نے یہ کارنامے کرنے ہیں، لوگوں کو مارنا ہے، ننگا کرنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ تو پھر یہاں پہ اگر عمران خان کی مدد کر رہا ہے امریکہ کی طرف سے بیانات بھی آ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اور یہ میں کہوں گا امریکہ سے، میں کہوں گا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی جو حالت ہے اس پر اچھی طرح ریسرچ کرے، پتہ چل جائے گا آپ کو کتنے بے گناہ لوگوں کے اوپر ظلم ہوئے۔
اور ان کو سزا دے جس طرح قذافی کو دی گئی، جس طرح صدام کو دی گئی، جس طرح دوسرے لوگوں کو دی گئی، ان کو بھی سزا ملنی چاہیے جو لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور سزا آپ نے نہیں دینی، اپنی عوام سے دلوائیں، جو جن پر ظلم ہوئے ان کے ذریعے۔ یہ جو جج ہے، جو بیکار لاشیں بیٹھی ہوئی ہے، لاشیں ہی ہیں نا جن کا آپ کو فائدہ کوئی نہیں، لاش کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کو آپ اٹھا کے ادھر لے جاتے، ادھر لے جاتے، ادھر سے ادھر لے آئے، کبھی کہیں کبھی کہیں، اور اینڈ پہ زمین میں دبانا ہوتا ہے اس کو۔ تو یہ لاشیں جو بیٹھی ہوئی اداروں میں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہ قوم کے اوپر بوجھ ہے۔ آپ نے دیکھا کسی گھر میں وفات ہو جائے تو کہتے ہیں یہ بوجھ پڑ گیا، آپ اس کو جتنی جلدی ہوئے اس کو تدفین کے لیے لے جاؤ۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ لاشیں جو ہے اپنے گھروں میں کوئی 10 دن 15 دن رکھ لو، وہی بندے زندہ اسی گھر میں رہ رہے ہوتے۔ تو یہ لاشیں جتنی جلدی آپ دفنا دیں گے، میرا مقصد ہے اتنی جلدی آپ کے ملک کے لیے بہتری۔ اب آپ میں یہ پاور نہیں ہے، ایک دفعہ کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ دوسری جو بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، جو بڑے ممالک ہوتے ہیں، وہ مدد کرتے ہیں۔ زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، وہاں بھی تو ہماری امداد یہ لوگ کرتے ہیں نا، جو ہم گھروں میں لے جاتے ہیں، بعد میں آن لائن یہ مکمل ہم بیچنے شروع کر دیتے ہیں، بعد میں ان کی جو بھی میڈیسن ہوتی ہے وہ بھی ہم بیچنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہاں پہ مدد جب آتی ہے تو وہاں پہ تو نہیں کہتے کہ امریکہ مداخلت نہ کرے، یورپ نہ کرے۔ تو یہ بھی اس وقت جو حالات بنے ہوئے پاکستان کے ویسے ہی ہیں۔ ایک چھوٹے سپاہی سے لے کے ایک بڑے عہدے دار تک جو بھی ہے وہ اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہا، وہ یاشی میں پڑا ہوا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہی وقت کا بادشاہ ہوں۔ تو پاکستان کا سسٹم مکمل چینج ہونے والا ہے، قوم آزاد کوئی نہیں ہے۔ قوم اگر آپ کے ایک آزادی کے ساتھ سانس لے رہی ہے تو میں نہیں یہ مانتا۔ کہیں پولیس اسٹیشن میں 5 بچیوں کے باپ کو قتل کر دیا جاتا ہے، کئی پولیس والا کہتا ہے اپنی بچیاں مجھے پیش کرو، کئی پولیس والا شراب پی کے آئی جی کو گالیاں نکال رہا ہے، کہیں پہ آئی جی جو ہے وہ ٹون بن کے پھر رہا ہے، کہیں پہ کچھ کہیں پہ کچھ۔ تو یہ جو پاکستان کا آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں، جو پاکستان کے حالات، اس میں مذہبی بات اگر کر لے، مذہبی حقوق لوگوں کے جو ہے ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، قوانین بنائے گی فضول میں، تو پاکستان کا سسٹم چینج ہونے والا ہے۔ یہاں پہ عوام کا بھی قصور ہے، جو زیادہ مذہبی مانتے ہیں ان کا بھی بہت زیادہ قصور اس میں۔ تو امریکہ کے جو لوگ ہیں ان کی طرف اب توجہ دے رہی ہے قوم، اور امریکہ کو بھی پتہ چل چکا کہ اس سے عوام پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب جی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ایران کے ذریعے پاکستان کو بھی سسٹم میں لینا چاہتے، تو آپ کی کمزوریاں ہیں، آپ نے اپنی عوام کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا۔ کیا کیا عوام کے ساتھ؟ کون کون سے ظلم نہیں آپ نے ڈائے؟ یہ میں صرف فوجی عورتوں کی باتیں نہیں کر رہا، یا جو کرنل یا بریگیڈیئر ان کی بات نہیں، عام پبلک میں بھی یہی حالات ہے کہ اٹھا کے لے آؤ، مارو پیٹو، اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرو، اس کے ساتھ یہ کرو وہ کرو۔ انسانیت سے گر گئے آپ، تو جب انسانیت سے آپ گر جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر کوئی نہ کوئی مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ تو مدد غریب تو آپ کی سسٹم کو نہیں چینج کر سکتا، جو حالت آپ نے غریب کی کر دی تو کوئی امیر ملک آگے کرے گا۔ تو پاکستانیوں کو یہ چاہیے کہ جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں اردو میں بھی آپ ای میل آپ کر سکتے ہیں، ای میلیں ڈالیں یہاں پہ، اور کرنا یہ سارا سسٹم امریکہ نے، یو این او میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ باقی بعد میں کیا ہوگا، خود بھی تو آپ نے بیڑا گرک کیا ہوا، اگر دوسرے بیڑا گرک کر دے گا تو کیا فرق پڑ سکتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔